محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ مدینے کے والی، مدینے کے والی، کیا ہے؟ دو عالم کے داتا، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے روضہ لگی ہے، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے روضہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پہ میری زندگی ہے، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی در کا ہوں میں منگتا، تمہارے ہی در کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی، دو عالم کے داتا، اور یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے، مدینے کے آقا، دو عالم کے والی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے،
آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور میرے محبوب وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، یعنی حضور اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ وحی کے ذریعے سے حضور تک پہنچاتا ہے۔ اب جو باتیں بھی آئیں حضور نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، اس کی تلاوت کی جائے گی تو وہ قرآن ہے، اور جس سے حضور نے فرما دیا کہ یہ قرآن نہیں ہے تو وہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پر بھی عمل، قرآن پر بھی ایمان ضروری ہے، اور احادیث مصطفیٰ پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے بلا کسی دلیل کے حدیث مصطفیٰ کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حدیث کی بہت ساری کتابیں، اس میں ایک کتاب ہے طبرانی شریف۔ یہ آیت کریمہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث مصطفیٰ پر بھی عمل ضروری ہے نا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا حضور کی ہر امت کے لیے لازم ہے۔ تو حدیث کی ایک پیاری کتاب جس کا نام ہے طبرانی شریف، طبرانی شریف جو ہے بڑی عمدہ کتاب ہے، اور طبرانی شریف کے لکھنے والے ہیں امام طبرانی، اپنے وقت کے بڑے جید عالم ہیں۔ ان کا واقعہ بھی اس طریقے سے ہے کہ ان کے طالب علمی کا جو دور تھا، مدینہ منورہ میں وہ پڑھتے تھے، رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے دو دوست بھی تھے، ایک کا نام حضرت ابو شیخ تھا اور ایک کا نام حضرت مقری تھا۔ تینوں ساتھ میں پڑھتے تھے۔ کھانے پینے کا اثاثہ ختم ہو گیا، سامان ختم ہو گیا، رہنا دشوار ہو گیا۔ دونوں دوستوں نے کہا کہ بھائی بھوکے تو پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا ہم اپنے اپنے وطن کو جاتے ہیں۔ وہ دونوں چلے گئے، مگر حضرت امام طبرانی وہ رہ گئے۔ انہوں نے دل میں خیال کیا کہ میں آیا ہوں تو پڑھ کے ہی جاؤں گا۔ دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مدینہ منورہ میں ہے، میں پڑھ بھی رہا ہوں، پھر مدینے میں بھی ہوں، تو میں حضور کا مہمان ہوں، میں حضور کا مہمان ہوں، لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ حضور سے ہی مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے روضے پر گئے، سلام پیش کیا اور پیش کرنے کہا کہ یا رسول اللہ الجوع، سرکار بہت بھوک لگی ہے، سرکار بہت بھوک لگی ہے۔ آپ نے عریضہ لگا دیا، اور عریضہ پیش کرنے کے بعد آپ پائنتی جانب سے باہر آ رہے تھے کہ دروازے پر کوئی آواز دے رہا تھا کہ طبرانی کون ہے، طبرانی کون ہے۔ آپ نے کہا کہ میں طبرانی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا چلو جلدی چلتے ہیں، گھر پہ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا کہا؟ چلو گھر پہ جلدی چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں بھوکا ہوں یا مجھے کھانے کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد سوتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، قیلولہ کر رہا تھا کہ خواب میں سرکار تشریف لائے اور کہا کہ جاؤ مسجد نبوی شریف میں، میرا ایک مہمان ہے، طبرانی اس کا نام ہے، اسے اپنے گھر پہ بلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔
لہذا چلو اب کھانا کھاتے ہیں. تو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم مرد مجاہد ہیں کہ جن کے کھانے کا انتظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور ایک امتی کو اپنے نبی پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے یہ درس امام طبرانی نے دیا ہے. سبحان اللہ. امام طبرانی عام آدمی نہیں ہیں، حدیث لکھنے والے، نقل کرنے والے، روایت کرنے والے ہیں، جن کی کتاب آج مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جن کو پڑھ کر کے عام آدمی عالم بنتا ہے. وہ درس دے رہے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو نبی سے مانگو. ہے نا؟ خیر اس پہ گفتگو لمبی ہو جائیں گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب طبرانی شریف میں، جس میں جامع کبیر ہے، جامع اوسط ہے، اس میں ایک حدیث، بڑی لمبی حدیث نقل فرماتے ہیں. حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو صاحب الوسادہ، صاحب السواق، صاحب النعلین، ان القاب سے جن کو نوازا گیا ہے. ایسے حضور کے خادم کہ ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں رہتے، حضور کی جوتی شریف، نعلین شریف اپنے پاس لگائے رکھتے، مسواک لے کر کے حاضر رہتے کہ کب کیا ضرورت حضور کو پڑ جائے تو وہ چیز حضور کو عطا، وہ چیز حضور کو دے دیں. حضور نے بھی ان کو بہت نوازا، حضور نے بھی ان کو بہت نوازا. ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ 12 سال کی عمر شریف میں ایمان لائے. ایمان لانے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود بکریاں چرایا کرتے تھے. عقبہ بن ابی معیط ایک شخص کا نام ہے کہ ابو لہب کے بعد سب سے زیادہ سرکار کو تکلیف دینے والا اگر کوئی شخص تھا تو یہی تھا، عقبہ بن معیط. اس کی بکریاں کو چراتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. ایک بار بکریاں چرا رہے تھے، دیکھا کہ 2 نورانی چہرے والے آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ 2 نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک کا چہرہ تو ایسا نورانی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں. پھر شاعر نے کہا ہے کہ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، 2 جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے. ہے نا؟ تو جب دونوں قریب آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ایک حضور کی ذات تھی. دونوں قریب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بکریاں چرا رہے ہو، دودھ پلاؤ گے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو بکریاں چراتا ہوں، میں تو خادم ہوں اور میں امین ہوں، امانت کرنے والا ہوں، خیانت نہیں کرتا، تو میں کیسے آپ کو دودھ پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چھوٹی بکری، پاٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس نے ابھی بچہ جنا نہیں ہے، دودھ ابھی اترا نہیں ہے تھن میں، ایسی کوئی پاٹ ہے؟ اس نے کہا یہ ہے. دیا تو حضور نے اپنا دست شفقت بکری پر اس پاٹ پر پھیرا تو اس کے تھن میں دودھ آ گیا. حضور نے دودھ دھویا اور دودھ دھونے کے بعد جو ہے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پلایا، پھر ابو بکر صدیق کو پلایا، خود آپ نے نوش فرمایا اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ سپر جا. تو پھر وہ پاٹ جیسی تھی ویسی ہو گئی. اس معجزے کو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا تو وہ حضور ہی کا ہو کے رہ گیا، وہ حضور ہی کا ہو کے رہ گیا. جو جس امام کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا، جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں، تو جو حنفی مسلک ہے، جو حنفی مذہب ہے جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، ان کی جو بنیاد ہے
وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہی پر موقوف ہے. یعنی حضور کو حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اتنا اعتماد تھا، اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی جگہ کا امیر بناؤں تو پہلے مشورہ کروں گا، لیکن اگر ابن مسعود کو کہیں پر بھیجوں حاکم بنا کر تو مجھے کسی سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی حضور کو حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اتنا بھروسہ تھا، ہے نا. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی زندگی کے اوپر گفتگو کریں تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائیں گی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ وہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کے کچھ ایسی نشانیاں بھی ہوں گی کہ جس کا علم مجھے ہو جائے، جس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ قیامت اب قریب ہے، قیامت اب آنے والی ہے، اب قریب ہے. ایسی کوئی نشانیاں آپ مجھے بتا دیں جس کا علم مجھے ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اللہ اکبر، جو حدیث ہے بڑی طویل لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا، اللہ اکبر، وہ نورانی منظر نظر آتا ہے کہ اچھوں کے حواس باختہ ہوتے نظر آئیں گے. وہ لوگ جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کے وہ جوہر پارے لٹائے ہیں کہ آدمی جب حدیث پاک کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ سرکار اس زمانے میں بیٹھ کر کے اس زمانے کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. جس طریقے سے ہم کسی چیز کے حوالے سے کسی چیز کو سامنے رکھ کر کے دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، فلاں چیز ہے، تو یہ سامنے رکھ کر کے دیکھ کر کے جس طریقے سے ہم کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور اس زمانے میں رہ کر کے اس زمانے کو اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے، اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے ملاحظہ کر کے حضور نے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا، تو آپ حدیث کو سنیں گے، اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا، لگے گا کہ واقعی حضور اس زمانے میں آج سے 1450-1500 سال پہلے اس زمانے کو ملاحظہ فرما رہے تھے، اور اس زمانے کو ملاحظہ فرما کر کے یہ بتا رہے تھے کہ ایسا ایسا ہوگا، تب جا کے قیامت آئے گی. قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں، انشاءاللہ اس پر پھر کبھی گفتگو ہوں گی، انشاءاللہ آگے ہوں گی گفتگو. آج جو کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے، میں ان چیزوں کو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کچھ ایسی علامتیں، نشانیاں جس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی، اس کا علم ہو جائے. حضور نے فرمایا، ان یکون الولد غیظا وان یکون المطر قیظا وان تفیض الاسرار فیضا. حضور فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کہ قرب قیامت، اے ابن مسعود، قرب قیامت اولاد نافرمان ہوگی، اور نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ کے غصے کا، غم کا سبب بنے گی. وَأَن يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْضًا،
حضور فرماتے ہیں کہ اور بارش اس قدر ہوگی کہ لوگ پریشان ہوں گے، مگر اس کے باوجود گرمی ہی گرمی ہوگی. پھر فرماتے ہیں ان تفیض الاسرار فیضا، اور حضور فرماتے ہیں بدماشوں کی بہتات ہوگی، بدماش بہت ہوں گے. آگے حضور فرماتے ہیں کہ اور جھوٹا کو سچا اور سچا کو جھوٹا جانا جائے گا، بتلایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت دار بتایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ بیگانوں سے رشتہ جوڑا جائے گا، اپنوں سے رشتہ توڑا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے کا سردار اس کا منافق ہوگا اور ہر بازار کا سردار وہ مکار آدمی ہوگا. یہ بتا کے جا رہا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو. حضور فرماتے ہیں کہ مسجدیں سجائی جائیں گی، دل ویران ہوگا. مسجدیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوگا. ایک مومن پورے قبیلے کے اندر بھیڑ بکری جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوگا. یعنی ایمان والے کی، اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہوگی. جو ایمان والے مومن لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیڑ بکری کی بھی تو عزت ہے، قدر ہے، اس کی ایسی بھی عزت قدر حضور فرماتے نہیں ہوگی. پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ بولتے بھی اچھا لگتا. حضور فرماتے ہیں کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات کو پوری کرے گا. آج ہے معاملہ، آج نظر آ رہی باتیں. یہ باتیں آج سے 1450 سال پہلے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور کیا کہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. پھر حضور فرماتے ہیں کہ مسجدیں کثرت سے ہو جائیں گی، مسجدیں کثرت سے ہو جائیں گی، ممبر و محراب اونچے اونچے ہو جائیں گے. ممبر آج کا مسجدیں ہر محلے میں 3-4 مسجدیں، ممبر محراب سجانے میں سنوارنے میں پورا پیسہ ہے نا. دنیا کا ویران حصہ وہ آباد کیا جائے گا اور آباد حصے کو برباد کیا جائے گا. گانے بجانے کا سامان اس کی بھرمار ہوگی، گانے بجانے کا سامان اس کی بھرمار ہوگی. شراب عام کر دیا جائے گا، طرح طرح کی جو ہے شرابیں اور نشہ والی چیزیں فروخت کی جائیں گی، بیچی جائیں گی. آج شراب کے نام پر نئی نئی چیزیں لیبل لگا کے نام بدل کر کے نشہ والی چیزوں کو آج بازاروں میں فروخت کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں حضور کے پولیس بہت زیادہ ہوگی، پولیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی، چغل خور بہت زیادہ ہوں گے، تانا زنی کرنے والے زیادہ ہوں گے. اور سب سے بڑی چیز حضور نے فرمایا کہ زنا سے اولادیں ہوں گی. ٹھیک ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. حضور نے آج سے 1450 سال پہلے قیامت کی یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی. اب انہی نشانیوں پر انشاءاللہ ہم لوگ 2-3 جمعہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان یکون الولد غیظا، اولاد ماں باپ کے لیے غم و غصے کا سامان ہوگی، ہے نا. یعنی اولاد ایسی نافرمان ہوگی کہ ماں باپ ہمیشہ بچوں سے غصے میں ہی رہے گا، غم میں ہی رہے گا، تکلیف میں رہے گا. جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ پریشان ہیں، اور جن کی اولادیں ہیں اگر وہ نافرمان ہے تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ہوا ہی کیوں تھا، نہیں ہوتا تو اچھا تھا. ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اولاد تو ہوں گی، مگر وہی اولادیں ماں باپ کے لیے غم و غصے کا سامان ہوں گی. آج وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں. آج اولاد ایسی نافرمان اور ایسے ایسے کام اولاد کر جاتی ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا پیدا تو آج میں لوگوں کے سامنے ذلیل رسوا نہیں ہوتا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ ہو رہا ہے نا.
مگر نوجوانوں تم بھی سنو، آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو گے تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گی۔ یہ حدیث صرف آج کے دور کے ماں باپ کے نہیں ہے، یہ ہر دور کے ماں باپ، ہر دور کے اولاد کے لیے ہے۔ ہمارے ماں باپ کا دور گزرے گا، ہمارا دور آئے گا، ہمارا دور گزرے گا، ہماری اولاد کا دور آئے گا، تو جو اپنے والدین کے ساتھ جیسا برتاؤ کرے گا ان کے ساتھ ان کی اولادیں بھی ویسے ہی برتاؤ کریں گی۔ اگر آج آپ کی وجہ سے آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ دنیا والوں کے سامنے نظریں اٹھانے سے گھبرا رہے ہیں، تو کل آپ کی اولاد کی وجہ سے آپ کو بھی دنیا والوں کے سامنے نظریں اٹھانے سے شرمندگی محسوس ہوگی، ہے نا؟ اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز اور کہ ہمارے حضور نے 1450 سال پہلے فرمایا اس بات کو، آج وہ چیزیں سامنے ہمارے آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک چیز اور کہ حضور کے بیان کرنے کا جو انداز ہے، اللہ اکبر، افصح العرب ہے حضور، بیان کرنے کا انداز دیکھیں، حضور فرماتے ہیں ان یکون الولد غیظا وان یکون المطر قیظا وان تفیض الاسرار فیضا۔ کیا ایک تسلسل، ایک روانی دیکھیں، اللہ اکبر، ایسا لگا سمندر کو کوجے میں سما دیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو فرمایا کہ اولاد ماں باپ کے لیے غصے کا، غم کا سبب بنیں گی۔ آج وہی چیز ہو رہی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور نے کہا فرمایا عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے غم و غصے کا سبب بنے گی۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَن يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْضًا، بارش بہت زیادہ ہوگی مگر اس کے باوجود گرمی ہوگی۔ آپ دیکھیں بارش کی ایسی بہتات کہ گاؤں کا گاؤں ڈوب جا رہا ہے، شہر کا شہر بہہ جا رہا ہے، مگر گرمی اتنی ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ پہلے کا زمانہ دیکھیں آپ، تھوڑی بارش ہوتی تھی تو ٹھنڈا ٹھنڈا کول موسم ہو جاتا تھا پورا دم، ایسا لگتا تھا کہ بارش ہوئی تو ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے آدمی کے بالکل ذہن، دل و دماغ فریش ہو جا رہے کہ بھئی بہت ٹھنڈا موسم آ گیا ہے۔ آج دوپہر میں بارش ہوئی، 1 گھنٹہ لگاتار بارش ہوئی، 1 گھنٹے کے بعد دھوپ نکلی تو ایسی گرمی ہو رہی ہے کہ بدن میں کپڑا نہیں رکھا جا رہا ہے۔ ہاں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سال تو سب سے زیادہ بارش ہوئی لوگ کہتے ہیں۔ اتنی بارش ہونے کے باوجود بغیر پنکھے کے یہ موسم میں، نومبر شروع ہو گیا، یہ موسم میں اس وقت میں اتنی بارش ہونے کے باوجود گرمی سے لوگ پریشان ہیں، ہے نا؟ حضور نے پہلے فرما دیا 14.5 سال پہلے کہ بارش کی بہتات ہوگی مگر گرمی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ بدماشوں کی بہتات ہوگی۔ بدماشوں کی، آج سے میں بہت زیادہ دور نہیں بولوں گا، 50 سال پیچھے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ سامان باہر رکھا رہتا، کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ ایمانداری، امانت داری لوگوں کے اندر ایسی تھی کہ وہ بھوکے رہنا گوارا کرتے تھے لیکن کسی کی امانت میں خیال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج اگر ایک آدمی یہاں سے بامبے جا رہا ہے تو اپنے پیسے کو رکھنے کے لیے جیب کے اوپر چین لگا کر کے ہاتھ ڈال کے رہتا ہے کہ کہیں ہاتھ نکالو نا ادھر جیب کاٹ نہ لے، ہے نا؟ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ حضور اس زمانے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ زمانہ حضور کے نگاہوں کے سامنے تھا اور اس زمانے کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کر کے کیا کیا ہونے والا ہے ان چیزوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی امت تک پہنچا رہے تھے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا کو سچا اور سچا کو جھوٹا بتایا جائے گا۔ آج جو سچا ہے معاشرے میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسے حالات کے ساتھ چلنا نہیں آتا۔
کیا کہتے ہیں اسے؟ حالات کے ساتھ چلنا نہیں آتا. جیسا جو ہو اس کے ساتھ ویسے ہی کر کے زندگی گزارنی پڑتی ہے, تب جا کے آدمی جیوت رہتا ہے, جیتا ہے. یعنی وہ تو خود جھوٹا ہے, دوسروں کو جھوٹ کی تعلیم دے رہا ہے. ہاں, وہ خود جھوٹا ہے اور دوسروں کو. آج معاشرے میں دیکھ لیجئے, جو بھی بڑے لوگ ہیں, ہاں, چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہو, عہدے کے حوالے سے ہو, یا اپنے گھر کے بڑے فرد کے حوالے سے ہو, ہے نا, کسی بھی حوالے سے, اگر وہ بڑا ہے, اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پورا پریوار اس کے سپورٹ میں ہے. کیا بات ہے. ہاں, وہ کسی عہدے پر ہے, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اس کے سپورٹ میں ہیں کہ اگر میں ذرا سا اس کے خلاف گیا تو میرا پتا کٹ. کیا بات ہے. یعنی یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آدمی بھلے ہی برا ہو جائے, اپنے پریوار کے بڑے کے سامنے برا نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ بولو چلے گا, جھوٹ کو ہم لوگ آرام ہلکے سے لیتے ہیں, چھوٹی چیز ہے نا. شراب حرام ہے تو جھوٹ بھی حرام ہے, زنا حرام ہے تو جھوٹ بھی حرام ہے بھائی. سود حرام ہے تو جھوٹ بھی حرام ہے. جھوٹ کو ہلکے میں لے کر کے آج سوچتے ہیں یہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے. یہ دنیا کے ساتھ چلنا نہیں ہے, یہ خدائے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. یہ راندے درگاہ ہے, اس کو ہلکے میں لوگ لے رہے ہیں. بیوپاری ہے تو بیوپار میں جھوٹ ہے, کسی عہدے میں ہے تو اس کے حوالے سے جھوٹ ہے. جھوٹ کو عام سمجھا گیا ہے. میں انشاءاللہ جھوٹ کے بارے گفتگو کروں گا, وقت ہو چلا ہے اپنا. آخری بات, 2 منٹ باقی ہے, 1.5 منٹ باقی ہے. آخری بات کہ بھائی اگر کوئی اپنے عہدے پر رہ کر کے کسی کو جھوٹ کی تعلیم دے رہا ہے یا اس کے ڈر کی وجہ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اس نے اپنا رویہ ایسا اختیار کیا, ایسا رکھا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والا جھوٹ پر مجبور ہو گیا. تو اپنا رویہ صحیح رکھو کہ تمہارے ماتحت رہنے والا وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے اور حق کو تمہارے سامنے پیش کرے, ہے نا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ جھوٹا کو سچا اور سچا کو, اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو چپ کر, تجھے کیا پتا ہے, اس کو دبایا جا رہا ہے, اسے منہ کھولنے کا اس کے پاس پرمیشن نہیں ہے نا, پرمیشن نہیں اس کے پاس, اسے دبایا جا رہا ہے. اور کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اسے اوپر اٹھایا جا رہا ہے کہ یہی لیڈر بنے گا ہمارا, یہی ہمارا سب کچھ. دیکھو کس طریقے سے جال سازی کے ساتھ اس نے ہمیں فلاں کے چنگل سے نکال لیا, یہ ہمارا لیڈر ہے. اور یہی وجہ ہے آج وہابیت کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہے, جھوٹ پر جھوٹ. جو حق چیزیں ہیں اسے پیچھے, کیونکہ حق کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے میرے دوست. ہاں, سچ کے ساتھ جانا مشکل ہوتا ہے. ہاں, میلاد, فاتحہ, دعا, درود, سلام, یہ چیزیں ہیں نا, ان کے ساتھ تھوڑا جانا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو دبایا جا رہا ہے, اور جو ڈائریکٹ والے ہیں اس کو ابھارا جا رہا ہے, کیونکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے, کتابوں کو چھپا کر کے, جس میں لکھا ہوا ہے ان کو چھپا کر کے اور جھوٹ کا سہارا لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے. تو لوگ اس کو واہ واہی کر رہے ہیں. ایسے لوگ آپ کو میں انشاءاللہ گفتگو آگے ہوں گی. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. 1-2 اعلان سماعت کر لیں. ایک اعلان یہ ہے کہ ایک ساودہ میں جو حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب ہیں جن کا وصال ہو گیا ہے, ان کی حیات و خدمات پر ایک بڑی پیاری کتاب لکھی گئی ہے, یہ میرے سامنے موجود ہے. یہ بہت اچھی کتاب, ہندی میں کتاب ہے, اور اس میں استعانت کے حوالے سے, استمداد کے حوالے سے, اختیار کے حوالے سے بڑا مدلل, مفصل اور بالکل دلائل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹریٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. آج کے دور کے حوالے سے 100 روپے اس کی قیمت ہے, ہندی میں ہے. جو بھی حضرات لینا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کریں. دوسری چیز یہ کہ
کنزل ایمان کو ہندی میں کیا گیا ہے ماشاءاللہ. یہ بہت بڑا کام رضا اکیڈمی کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے قرآن مجید، جس کو ہم بہت سے لوگ اردو نہیں آتی ہے تو وہ پریشان رہتے، پھر وہاں بڑوں کی ان کی جو ہے کتابیں جو ہے دی جاتی ہیں. الحمدللہ کنزل ایمان کو ہندی میں جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. 400 روپے جو ہے اس کا رعایتی ہدیہ ہے. جو بھی حضرات اس کو لینا چاہتے ہیں، بکنگ کرانا چاہتے ہیں، تو وہ شاکر جناب سے، ڈاکٹر شکیل سعید سے، ریاض سر سے، موسیٰ سر اظہر جناب وغیرہ سے، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور بس یہی تک بات. اللہ تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.